تو جیسے آپ نے رد الفساد کا ذکر کیا، ضرب عضب کا ذکر کیا، اس وقت میں وہاں بہت سارے لشکر بنے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ریاست کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کی برکت سے پورا علاقہ صاف ہو گیا تھا۔ 2016 سے لے کر 2021 تک وہاں امن تھا۔ بہت کبھی کبھار کوئی واقعہ ہوتا تھا، حالانکہ ہمارے پڑوس میں 36 نیٹو کے ممالک اور دوسرے کوئی 47 ملک بیٹھے ہوئے تھے، وہاں موساد بھی تھا، را بھی، CIA بھی، پوری دنیا کی چیزیں وہاں بھی۔ اس کے باوجود جب مقامی لوگوں کی سپورٹ ریاست کو تھی تو وہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ ان کو بسایا گیا اور ان کو جو بسایا ان کو بلایا گیا، تو وہ نہ ریاست کا فیصلہ تھا نہ پارلیمنٹ کا فیصلہ، یہ چند شخصیات نے ذاتی بنیادوں پر ان کو بلایا اور وہ لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اگر اس وقت میں بھی اگر وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اگر وہ ان کو روکتی، ان کو محدود کرتی تو وہ محدود ہو سکتا ہے۔ لیکن شواہد یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے لیے سہولت کاری کی ہے۔ اب جو پورے معاشرے میں پھیل گئے ہیں، تو ابھی بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی وہاں سے کوئی آواز جو ریاست کے لیے نہیں اٹھتی۔ جتنے وہاں سیاسی جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی فوج کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے، ریاست کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اینٹی اسٹیٹ جو بیانیہ ہے اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی جرگہ ہوتا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ان کی جو فیس بک پہ ان کے پیجز چل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، ان کو لائک کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، کمنٹس کرنے والوں کی اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کے حق میں بولنے والے وہاں لوگ بہت کم ہیں اس علاقے میں جہاں یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ جو عوامی سطح پہ بات ہوئی تھی کہ وہاں کیسے امن قائم ہوگا، دیکھیں اس کی 3-4 شکلیں۔ یا تو وہاں کے عوام جو اپنے آپ کو غیرت مند بھی کہتے ہیں اور ہتھیار ان کا زیور بھی ہوتا ہے اور ان کی تاریخ ہے پوری، تو اپنی تاریخ اور اپنے کلچر اور اپنی غیرت اور حمیت اور بہادری اور شجاعت اور اپنے حب الوطنی، اپنے ملک کے ساتھ محبت، اپنے دینی مدارس کے تحفظ کے حوالے سے اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو جو لوگ آ رہے ہیں وہاں لڑنے کے لیے کتنے ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کریں یا ان کی سہولت کاری کریں، ان کو منع کریں، یا تو ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے افواج کو سپورٹ کریں۔ اگر اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چند دن کا یہ مسئلہ مہمان ختم ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ کہ وہاں سے آپ نکل کے باہر آ جائیں، وہ علاقہ خالی کر دیں، کیونکہ فوج ہے یا ادارے ہیں وہ تو اس لیے کارروائی نہیں کر رہے کہ اس میں بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، خواتین ہیں، بچے ہیں، دوسرے، اس وجہ سے وہ تاخیر کر رہے ہیں۔ لیکن مقامی سطح پہ جو لوگ ہیں نہ تو ان کو روک رہے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے تو آپ فوج کی حمایت تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی حمایت کرتے ہیں تو وہ ہمیں مارتے ہیں، تو فوج کی حمایت اگر آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو فوج اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ وہاں کی مقامی آبادی بھی ہو تو ان سے کیسی ہمت ہو سکتی۔ اس کی میں مثال یہ دے سکتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے کرم سے کسی نے بھی اطلاع کیا ہے کہ کرم ایجنسی میں وہ علاقہ ہے جو شیعوں کا ہے، وہاں نہ فوج میں حملے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی دھماکے ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مقامی آبادی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جہاں جہاں یہ مسئلے ہو رہے ہیں وہاں وہ لوگ ہیں جو ان کو سہولت کاری کرتے ہیں یا نظریاتی لحاظ سے ان کی حمایت کرتے ہیں یا قومی لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو میں بار بار ایک بات کو مسلسل میں دہرا رہا ہوں کہ ریاست سب سے پہلے، ریاست شریعت میں سب سے پہلے ہے۔ آپ کا مکتبہ فکر، آپ کی قومیت، آپ کی لسانیت، آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کی دوسری سب چیزیں نیچے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے قوم کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے رہے ہیں یا اپنی پارٹی کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں یا مکتبہ فکر کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں، پھر تو نقصان ہوگا۔ تو وہ جو انہوں نے کہا کہ وہاں شیعہ ہے اور ان کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں ان سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ مقامی سہولت کاری ہوتی ہے تو ہی لوگوں کے فتنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ جیسے آپ کے ہاں TTP کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو زینبیون اور فاطمیون اور سپاہی محمد ان کو بھی تو آپ ہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا، آپ ہی لوگ ان کو جگہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم زینبیون، فاطمیون اور TTP اور داعش اور خوارج اور فتنۃ الہند اور BLA سے اوپر اٹھیں، ہم اپنی ریاست کو سپورٹ کریں تو آپ کی سب چیزیں محفوظ ہوں گی، آپ کا مکتبہ فکر بھی محفوظ ہوگا، آپ کا مدرسہ بھی محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو مقامی طور پہ سہولت کاری ہے اس کو ختم کریں۔ تو اگر فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ وہاں کے عوام مل جائیں تو میرے خیال میں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔